الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفہ کو مقام عرفات میں یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، ہمیشہ 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 کے۔ ہمارے حضرات ختم نبوت کے نام سے بے پناہ دلائل، صحیح وزنی حقیقی دلائل پیش فرماتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ابدیت، قرآن کریم کا اللہ کی آخری کتاب ہونا اور دین مبین کا ہمیشہ کے لیے مکمل ہو جانا تکمیل نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں اب ذاتی اصطلاح میں قرآن نے بھی ختم نبوت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے خاتم النبیین، لیکن جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو میں اس کا ترجمہ سمجھتا ہوں کہ تکمیل نبوت ہے، یعنی نبوت مکمل ہو گئی، اب اس میں کسی نئے نبی کے آنے کی گنجائش باقی نہ رہی۔ احادیث مبارکہ میں سیاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، مشکوٰۃ شریف میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ نبوت ایک عالی شان محل اگر تصور کیا جائے، اگر یہ سمجھا جائے کہ ایک بہت عالی شان محل ہے، بے مثال، بہت خوبصورت، تو جب کوئی دیکھنے والا اس کے گرد پھرتا، اس کا نظارہ کرتا، تو ایک سل کی جگہ خالی تھی، وہ اسے نظر آتی تھی کہ بہت خوبصورت محل ہے، مکمل ہے، لیکن ایک سل کی جگہ خالی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا تلک اللبنہ، وہ سل میں ہوں، اللہ کریم نے مجھے مبعوث فرما کر وہ جگہ پر کر دی، گویا نبوت مکمل ہو گئی، اب کسی نئے نبی کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو وہ کذاب ہے، کافر ہے، اور کوئی اس سے، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، کوئی مسلمان اس سے اس کی نبوت کی دلیل طلب کرتا ہے کہ اگر تم نبی ہو تو اس کی دلیل کیا، تو دلیل طلب کرنے والا بھی کافر ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس کی تصریح فرمائی ہے کہ جو دلیل طلب کرتا ہے اس کے دل میں بھی وہ یقین نہیں حضور کے مبعوث ہونے سے تکمیل نبوت کا، اس لیے دلیل طلب کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ نے دین قیامت تک کے لیے مکمل کر دیا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا،
شرف انسانیت کیا ہے؟ کس وجہ سے اشرف ہے؟ اگر یہ اچھے کھانے کھا لیتا ہے تو جانور بھی گھاس چر کر، درندے گوشت کھا کر، پرندے دانہ چگ کر پیٹ بھر لیتے ہیں. چلو کوئی کم درجے کا کھاتا ہے، کوئی اعلیٰ بنا کر کھا لیتا ہے، پیٹ ہی سب بھرتے ہیں، اس میں تو سب برابر ہیں. اگر اس کے اولاد ہوتی ہے تو ہر جنس کے، ہر ذی روح کی اولاد ہوتی ہے. اگر یہ گھر بناتا ہے تو خواہ یہ محل بنا لے، جنگلی جانور بھی اپنا گھونسلہ، پرندے گھونسلہ بنا لیتے ہیں، جانور جھاڑیوں میں، کھڈوں میں، کھوڑوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. تو پھر فرق کیا ہے؟ اس سے اعلیٰ مخلوق تو فرشتے ہیں، جو مخلوق ہی نوری ہے اور اس کے ساتھ نفس بھی نہیں ہے، شیطان بھی نہیں ہے، کبھی نافرمانی بھی نہیں کرتا، ہمیشہ اطاعت کرتا ہے. یفعلون ما یؤمرون، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے. پھر انسان کیسے افضل ہو گیا؟ ساری مخلوق میں انسان کو، اور صرف انسان کو، یہ استعداد دی گئی کہ وہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرنے کی قوت رکھتا. پوری مخلوق میں یہ قوت ملائکہ میں نہیں ہے. ملائکہ حاکم کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں. کتنے فرشتے ایسے ہیں جو صرف ہمیشہ جب سے پیدا ہوئے ہیں جب تک رہیں گے قیام میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رکوع میں جو ہیں وہ رکوع میں ساری عمر کرتے رہیں گے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ساری عمر کرتے رہیں گے، جنہیں اصطلاح میں کروبیاں کہا گیا ہے. کروبیاں وہ فرشتے ہیں جو صرف تسبیح کرتے رہتے. لیکن جس کی تسبیح کر رہے ہیں وہ کون ہے، کہاں ہے؟ وہ ہمارا، وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کی، اس سے زیادہ نہیں. انسان کو یہ استعداد دی گئی کہ وہ اس کی تجلیات ذاتی کو اپنے سینے میں سمولے، اپنے دل میں بسا لے. وہ اس کی عظمت سے آشنا ہو اور تخلیقی طور پر مجبوراً سجدے نہ کرے. وہ تو پیدا ہی سجدے کے لیے کیے گئے، وہ تو اس کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. اس کے پاس اختیار رکھا گیا، پسند رکھی گئی، مجبور نہیں کیا گیا سجدے پر، پسند رکھی گئی، اور اس کے سامنے بے پناہ دنیا سجا دی گئی. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین پیدا کرنے، خوبصورت ترین پیدا کرنے والا ہے. اس نے آپ ایک ایک پھول کا تجزیہ کر کے دیکھیں، ایک ایک شاخ گل کو دیکھیں، ایک مکھی کی آنکھ میں، ایک آنکھ میں 18,000 کیمرے، اس کی دونوں آنکھوں میں 36,000 کیمرے ہیں. کس نے نصب کیے اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے؟ وہ خود فرماتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. دنیا کی زینتیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا دنیا مردار ہے، دنیا ایسی ہے، دنیا ویسی ہے، یہ تصوف کی اصطلاحیں ہیں کہ جب دل میں اللہ آ جاتا ہے تو دنیا کی حقیقت منکشف ہوتی ہے تو وہ مردار نظر آتی ہے. ورنہ اس کی صنعت ہے اور اتنی خوبصورت ہے، اتنی لذیذ ہے، اتنی خوش رنگ ہے، اور اس میں اتنی لذتیں ہیں کہ وہ اللہ نے اپنے مقابلے پہ رکھ دی ہے.
وہ جو شاعر نے کہا تھا نا، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ یہ دنیا وہ شمع ہے جو جمال باری کے سامنے رکھی ہے، انسان پروانہ ہے۔ اب اسے اگر وہ رخ باری کے انوارات نظر آئیں تو دنیا کو چھوڑے، اگر اس کے سامنے اس کی ذاتی حجاب بن جائے، کبھی اس کا علم حجاب بن جائے، کبھی اس کی دولت حجاب بن جائے، کبھی اس کا اقتدار حجاب بن جائے، کبھی اس کی طاقت حجاب بن جائے، تو وہ تو جمال باری کو دیکھ ہی نہیں سکے گا، یہ پروانہ تو دنیا پہ ہی جل مرے گا۔ اللہ کریم، تو نے یہ شرف بخش کر اتنی بڑی مصیبت ڈال دی کہ یہ دنیا تو ہر ایک کے ساتھ مادی آنکھوں سے نظر آتی ہے، مادی زبان سے اس کا ٹیسٹ آتا ہے، اور مادی وجود اس کی لذتوں کو محسوس کرتا ہے، تو بندے کیا کریں گے؟ اس نے پہلے انسان کو جس کو پیدا فرمایا اسے نور نبوت عطا فرمایا۔ اب نور نبوت صرف ایک وہ آئینہ ہے جس میں جمال باری نظر آتا ہے۔ آپ نے کسی نبی کو دنیا کا شاید آئی دیکھا؟ نبی حکمران بھی ہوئے، نبی شہنشاہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت دیکھو جن و انس پر نہیں، حیوانوں، پرندوں، چرندوں، ہوا، درختوں پر تھی۔ آپ نے آج ہوائی جہاز بنائے، وہ اس وقت ہوا کو حکم دیتے تھے، اور اتنا بڑا تخت بنا تھا جس پر سارا لشکر آ جاتا تھا، وہ جہاں سے حکم دیتے اٹھاتی، جہاں چاہتے وہاں پہنچا دی۔ وہ مہینوں کی مسافت پل بھر میں طے کر لیتی تھی۔ آج آپ کے ہوائی جہاز بھی صرف ہوا پر اڑتے ہیں۔ ہوائی جہاز کا انجن اور کچھ نہیں کرتا، ہوا دیتا ہے، پروں کی ساخت ہوا کو لیتی ہے، ہوا اٹھا کر اسے جہاں پہنچاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پٹخ دیتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا تو ایکسیڈنٹ کوئی نہیں ہوا تھا، ہوائی حادثہ کوئی نہیں ہوا تھا، ہوا ہی لے جاتی تھی۔ اور انبیاء وہ بھی ہوئے جن کی عمر عزیز گدڑی میں بسر ہو گئی۔ نبیوں میں ہر سطح کے آپ کو دنیاوی اعتبار سے غریب سے لے کر شہنشاہ تک انبیاء کی فہرست میں نظر آئیں گے، لیکن غریب نبی سے لے کر شہنشاہ نبی تک سب اللہ کے رخ روشن پہ قربان تھے، اور جو ان پر ایمان لاتا تھا اسے اللہ کے روبرو کر دیتے۔ تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی، نبی مبعوث فرما کر جتنی نعمتیں مخلوق خالق سے حاصل کر سکتی ہے، نہ میں گن سکتا ہوں، نہ آپ گن سکتے ہیں، نہ کوئی شماریات کا ماہر گن سکتا ہے۔ جتنی نعمتیں انسان شرف انسانیت پا کر حاصل کر سکتا ہے، وہ ساری میں نے آج مکمل کر دی۔ آدم علیہ السلام پر دین مکمل نہیں ہوا، نوح علیہ السلام پر مکمل نہیں ہوا، ابراہیم خلیل اللہ پر مکمل نہیں ہوا، اسماعیل ذبیح اللہ پر مکمل نہیں ہوا، موسیٰ کلیم اللہ پر نعمتیں تمام نہیں ہوئیں، عیسیٰ روح اللہ پر نعمتیں تمام نہیں ہوئیں۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو نعمتیں تمام ہو گئی۔ اب کوئی نیا نبی کس لیے آئے گا کہ وہ اور نعمت لے گا؟ جتنی اللہ سے انسان لے سکتے تھے وہ تو تمام ہو، پھر کوئی نئے نبی کی ضرورت رہے گی؟ اب انسان کے پاس
اختیار ہے، جسے انگریزی میں چوائس کہتے ہیں، پسند ناپسند کا اختیار۔ انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ پسند و ناپسند کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کیا پیدا ہونے کا اختیار ہے، اپنی شکل بنانے کا اختیار ہے، اپنا نصیبہ بنانے کا اختیار ہے، اپنا قد بت بنانے کا اختیار ہے، اپنی کچھ نہیں۔ پسند و ناپسند کا اختیار ہے، اما شاکرا و اما کفورا، یہ اختیار ہے انسان کے پاس۔ شکر کرنا چاہتا ہے یا ناشکری کرنا چاہتا ہے، جو راستہ پسند ہے۔ ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام آنکھ کا وہ نور ہے۔ آنکھ کتنی نازک ہوتی ہے، اپنا جو آنکھ کا اپنا جو بال ہے وہ بھی آنکھ میں پڑ جائے برداشت نہیں کرتی۔ باہر کی چیز کو تو چھوڑیں، جو بال پلکوں کے آنکھ کی حفاظت کے لیے ہے، اس کا کوئی ذرا سا حصہ ٹوٹ کر آنکھ میں پڑ جائے برداشت نہیں کرتی۔ تو نبی تو آنکھ کا نور ہے، وہ نور جس سے جمال باری نظر آتا ہے۔ پھر نبی کی اور امتی کے تعلق کتنا نازک ہے، کتنا نازک ہے، اس میں ادنا سا بال بھی آیا تو گیا، کام ختم ہو گیا۔ اور جسے یہ تعلق نصیب ہوتا ہے اسے دنیا مردار نظر آتی ہے، اس کے لیے مردار ہے، کیونکہ دنیا کی حقیقت ایک مردار کی ہے۔ پھول ہے مرجھا جائے گا، جانور ہے مر کر متعفن ہو جائے گا، بڑے بڑے قلعے عمارتیں، دنیا کا انجام مردار ہے، موت ہے، تباہی ہے۔ کتنی خوبصورت ہے، کتنی رنگین ہے، لیکن انجام تباہی ہے۔ دولت ہے، رہ جائے گی، بندہ قبر میں چلا جائے گا۔ اقتدار ہے، چھن جائے گا، بندہ خاک میں دفن ہو جائے گا۔ تو فرمایا اتممت علیکم نعمتی، فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ بات ختم ہو گئی، اسلام جب آ گیا کام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب قیامت تک دنیا میں دو ہی قومیں ہوں گی، ایک وہ جو دین کو پسند کر لیں گے، جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں گے، جو انوار نبوت سے سینے روشن کریں گے، اور جن کے صرف یہ آنکھیں نہیں دیکھیں گی، جن کے دل بھی بینا ہوں گے۔ اور دوسرے وہ جو آپ کے تعلق سے محروم ہوں گے، کفار ہوں گے، کفر میں مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس نے انسان کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، اس نے پھر اس کے ایسے انتظام فرمائے کہ انسانی عقل اس کو نہیں پہنچ سکتی۔ میں لمبی بات کو مختصر کرتا ہوں، مجھے بات مسجد کے افتتاح کی کرنا ہے۔ اب اس کے انتظام دیکھیے، اس قادر کریم کی قدرت اور اس کا کرم دیکھیے، اور اس کے اہتمام دیکھیے۔ اس نے آج سے 4 صدیاں پیشتر وصال نبوی کے بعد نبی کی ذات میں اس نے عجیب کمال رکھا۔ جس نے کلمہ پڑھا، حضور کا دامن تھاما، اور اس کی ایک نگاہ وجود عالی پہ پڑ گئی، یا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، اس ایک نگاہ میں وہ شرف صحابیت پہ فائز ہو گئے۔ صحابی محض صحبت یافتہ ہونا نہیں ہے، صحابی کے روحانی منازل اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے سارے لوگ ولایت کی انتہا کو پہنچ جائیں اور ان سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتی۔
صحابی کے بعد تابعین ہے، ان کے بعد تبع تابعین ہے، اس کے بعد اولیاء اللہ کا مقام آتا ہے، کیونکہ صحابی نے حضور کو دیکھا، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے حضور کو دیکھا، تابعین، اور اس کے بعد پھر ایک طبقہ ہے تبع تابعین کا جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا۔ دیکھو ذوق فشانیاں محمد الرسول اللہ کی کہاں سے کہاں تک پہنچی، یہ ایک نظر کا سوال تھا، ایک نظر کی بات تھی۔ کسی نے کہا تھا منسی پا رہے دل می فروشم، میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، بے گفتہ قیمتش، دوسرے نے پوچھا قیمت بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ منسی پارے دل میں فروشن بے گفتہ قیمتش، گفتم نگاہ، میں نے کہا ایک نگاہ میں دے دوں گا، ایک نظر کی بات ہے، وہ نگاہ جو خریدار ہو مل جائے تو دے دوں گا۔ لینے والے نے کہا بھائی مانگا مول تو ملا نہیں کرتا، بے گفتہ کم ترش، رعایت کتنی کرو گے؟ یہ تو وہ قیمت ہے جو تم مانگ رہے ہو، اس میں رعایت کیا ہوگی؟ منسی پا رہے دل می فروشم بے گفتہ قیمتش، گفتم نگاہ، ایک نگاہ، بے گفتہ کم ترش، گفتم کے گاہ، یار زندگی میں ایک نگاہ سے، اور یہ وہ نگاہ ہے محمد الرسول اللہ کی جو زندگی میں کسی کو ایک نصیب ہو گئی شرف صحابیت پہ فائز ہو گئی، اس کے وجود میں وہ برکات آئی کہ جس نے اسے دیکھا تابعی ہو گیا، اور جس نے تابعی کو دیکھا تبع تابعی ہو گیا، اس کے بعد ولایت کی باری آتی ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، کچھ جنات آ گئے، حضرت ادب سے عرض کرتے ہیں ایک مسئلہ شرعی ہے، آپ کی اس کے لیے ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے۔ مجھے لے گئے، جنوں کے بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، جنات تھے اور بڑے بڑے پرانے جنات بزرگ بھی بیٹھے تھے، ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ وہاں مجھے لے گئے، ایک انسان کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا، مقدمہ یہ پیش تھا کہ ایک جن سانپ کی شکل میں پھر رہا تھا، اس شخص نے اسے مار دیا، وہ جنات اس کو مارنا چاہتے، بدلے میں قتل کرنا چاہتے، لیکن بادشاہ نے کہا کہ نہیں، شرعی مسئلہ بتاؤ، کیا شرعاً یہ واجب القتل ہے؟ کس سے پوچھیں؟ ہم نے حضرت آپ کو اس لیے تکلیف دی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے یہ فرمایا کہ مدینہ منورہ میں حضور کا ایک صحابی گھر تشریف لایا، مسلح تھا، کہیں جہاد سے آیا، گھر گیا تو دیکھا بیوی گلی میں کھڑی ہے، تو بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے ہاتھ میں نیزہ تھا، نیزہ سونتا بیوی کو ڈرایا، تو اس نے کہا مجھے مت ماری، اندر دیکھیں تو صحیح۔ تو سیر میں انہوں نے دیکھا تو بہت بڑا سانپ پھن پھیلائے اس طرح کر رہا تھا، انہوں نے نیزہ اس پر پھینکا، وہ مر گیا۔ جنات نے فوراً اس صحابی کو شہید کر دیا، جن بھی مر گیا، صحابی وہیں، وہ بھی فوت ہو۔ صحابہ کرام ان کا وجود اٹھا کر حضور کی خدمت میں لے گئے، یا رسول اللہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ سانپ جن تھا، انہوں نے اسے قتل کیا، جنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ پھر حضور نے فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا کریں یہ زندہ ہو جائے، فرمایا اب یہ شہید ہے، اپنی منزل کو پہنچ گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پھر دار ابتلا میں تو میں دعا کر دیتا ہوں یہ زندہ ہو جائے گا۔ سب عرض کی یا رسول اللہ جب اپنی منزل پہ پہنچ گیا، جنت میں پہنچ گیا، شہادت پہ پہنچ گیا، اب اسے وہاں رہنے دیں۔ تو حضور نے فرمایا تھا
کہ کوئی جن سانپ کی شکل میں نظر آئے تو کوئی پرواہ نہیں، اسے قتل کر دیا جائے، اور جنوں کو حکم دیا تھا کہ موذی جانوروں کی شکلیں بنا کر انسانی آبادیوں میں مت آیا کرو، اور اگر کوئی سانپ بچھو یا کسی، بلکہ حکم ہے کہ نماز پڑھ رہے ہو اگر سانپ اور بچھو نظر آتا ہے تو نماز توڑ کر پہلے اسے مارو پھر نماز دوبارہ مکمل کرو۔ فرماتے ہیں جب میں نے یہ حدیث سنائی تو ایک بوڑھے سے جن نے اپنے پپوٹے اس طرح اٹھائے، اس کی آنکھیں بند تھیں، پلکیں اٹھ نہیں سکتی تھی، اس نے اس طرح اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگا سبحان اللہ، کیا بات یاد دلا دی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا۔ تو شاہ صاحب فرماتے تھے میں تابعی ہوں، میں نے جن صحیح لیکن ایک صحابی کو تو دیکھا ہے۔ شاہ صاحب بڑے فخر سے لکھتے ہیں میں تابعی ہوں۔ یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی۔ نعرہ تکبیر۔ جن حضور پر پہلے ایمان لائے تھے اور جن کا سورہ جن میں اور ایک دوسری صورت میں بھی تذکرہ ہے کہ انہوں نے قرآن سنا اور واپس جا کر اپنی قوم کو تبلیغ کی اور بتایا، جن ان جنوں کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ جنوں میں بھی سید ہیں، لیکن ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اولاد کو سید مانتے ہیں، اور جن ان جنوں کی اولاد کو اپنا سردار مانتے ہیں اور وہ بھی سید کہلاتے ہیں۔ تو ایک شاہ صاحب بزرگ صحابی کشمیر کی پہاڑیوں میں نیپال کے قریب ان کا مسکن تھا، اب وہ دنیا سے وصال فرما چکے ہیں، کافی دیر ہو گئی۔ پتہ نہیں کیسے قدرت کے اپنے کرشمے ہوتے ہیں، کہیں میں بھی روحانی طور پر ادھر جا نکلا تو ان سے ملاقات ہو گئی۔ پھر میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ اس مسجد میں دارالعرفان میں تشریف لائیں۔ تو فرمایا میں تو ہل جل نہیں سکتا، مجھے کوئی پکڑ کر بستر سے بھی اٹھاتا ہے، اکثر نمازیں لیٹے لیٹے اشارے سے ادا کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت جو اٹھاتے بٹھاتے ہیں وہ وہاں بھی لا سکتے ہیں، آپ تشریف تو لائیں۔ تو ان کے لیے میں نے انڈوں کا حلوہ بنوایا، چائے بنوائی، میرے ذاتی کپ میں سے تقریباً 1/4 کپ چائے انہوں نے پی، اور اتنا سا اس میں سے حلوہ بھی دیا، اسی مسجد میں اسی دفتر میں یہاں تشریف لائے۔ تو یہ شرف الحمدللہ اللہ کی عطا سے مجھے بھی حاصل۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ یہ چیزیں روز حشر کام آنے والی ہیں۔ یہ لوگوں کے سامنے ان کی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ میدان حشر میں کام آنے والی، ان کی حیثیت وہاں ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ ایسے انتظام فرمایا، یہ کہ میرے تو خواب و خیال میں نہیں تھا ایسا ہوگا، لیکن ایسا ہوا۔ کتنے ساتھیوں کو بھی وہ جو حلوہ بچا تھا پھر میں نے لنگر والوں کو دیا کہ بہت سا بنا کر یہ اس میں شامل کر دو اور ساتھیوں کو دو۔ کئی ابھی تک، میرا خیال ہے 1.5-2 سال ہو گئے، کئی ساتھی ابھی تک اسے چلا رہے، ختم ہونے کو اس میں اور پکا کے ملا لیتے ہیں، فرج میں رکھ کے رکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے آج سے 400 سال پہلے حضرت علاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ سے روانہ فرمایا، برِ صغیر میں دین تبلیغ کے لیے معمور فرمایا، جن کا انتقال لنگر مخدوم میں ہوا۔
کوئی ان کے اصلی نام نامی سے واقف نہیں. جہاں چونکہ اللہ کے دین ہی کی بات کرتے تھے تو ہمارے لوگوں نے نام ہی اللہ دین ڈال دیا. اب اللہ دین ہی، ہم تو اللہ دین ہی جانتے ہیں. سلطان العارفین حضرت خواجہ اللہ دین مدنی رحمۃ اللہ تعالی 300 سال بعد ولادت ہوئی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ. پھر انہوں نے علم ظاہر حاصل کیا، پھر مناظر بنے، متبحر عالم بنے. پھر قدرت انہیں عجیب سے انداز سے حضرت خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئی، جو اس وقت صاحب مجاز خواجہ الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے اور ان کے مزار پر ہی مقیم تھے. وہ سبب بنے، انہوں نے حضرت کو مراقبات ثلاثہ کرا کے برزخ میں پہنچا دیا، خواجہ الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا. 15 سال لگے حضرت کو لطائف، مراقبات، سیر کعبہ، فنا فی الرسول، فنا بقا اور سالک المجذوبی کرنے میں. حضرت فرماتے تھے کہ میں لطائف اس طرح کرتا تھا کہ تہجد کے بعد لطائف شروع کیے اور فجر پڑھ کر اشراق تک اور اشراق پڑھ کر چاش تک، کھانا کھا کر پھر دوپہر سے ظہر تک، پھر ظہر سے عصر تک، پھر عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک صرف لطائف. 15 سال. فرماتے تھے میں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ حضرت بڑا لمبا مجاہدہ ہو گیا. حضرت سلطان العارفین نے فرمایا کہ ہم پیلی اینٹیں نہیں پکانا چاہتے. پٹھے میں اینٹیں پکتی ہیں نا، جو پختہ ہوتی ہیں وہ سرخ ہو جاتی ہیں، اور جو نیم پختہ ہوتی ہیں وہ پیلی رہ جاتی ہیں. تو حضرت فرماتے تھے مجھے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا ہم پیلی اینٹیں نہیں پکانا چاہتے. وہ قدرت کی منصوبہ بندی ہے بھائی. 350 سال بعد ایک بندہ حاضر ہوا، پھر اسے وہ مقامات سلوک و تصوف حاصل ہوئے جو 14 صدیوں میں اپنی مثال ہے. تبع تابعین کے بعد سے لے کر، یعنی جب سے ولایت شروع ہوئی ہے تب سے لے کر آج کے دور تک جو مراقبات حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہے، اس سے پہلے کسی ولی کو وہ مراقبات نصیب نہیں. یہ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، یہ صدری علوم ہے، سینے میں کتاب ہے، اس میں لکھے ہیں. پھر مجھ جیسے بدکار ان کے دامن سے وابستہ ہوئے. الحمدللہ 25 برس تک خدمت کا موقع نصیب رہا. پھر جماعت کی ابتدا ہوئی، سب کچھ میرے سامنے ہوا. پھر اجتماعات شروع ہوئے تو الحمدللہ پہلا اجتماع اس فقیر کے گھر پہ ہوا، اور یہ دارالعرفان بننے تک 20 برس سارے اجتماع اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ ان کی خدمت صرف میں کرتا رہا، اور جہاں میں ہوتا تھا اجتماع وہیں ہوتا تھا. اسی میں حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. غالباً 79 میں اس کا نقشہ شکشہ بنا، بنیادیں کھدیں، جگہ مختص ہوئی.
یہ عام سی بیکار سی زمین پڑی تھی، جنگل تھا، پتھریلی سی زمین تھی۔ الحمدللہ میں نے بہترین قابل کاشت ٹکڑا زمین کا اس کے بدلے میں دے کر یہ خرید کر مسجد کو دی، اور اس کے گردا گرد یہ میلوں میں یہ جائیداد ساری میں نے خریدی ہے، اللہ نے مجھے دی ہے، میں نے اس ادارے کو دی ہے۔ 80 میں اس محراب میں حضرت رحمت اللہ علیہ نے سنگ بنیاد رکھا۔ یہ وہ تسلسل ہے، اتممت علیکم نعمتی۔ یار آپ تمام اولیاء اللہ کی سمانے پڑ جائیں، میں آپ کو ایک جانچنے کا انداز بتاتا ہوں۔ یہ تو کوئی سننے والا کہے گا جی انہوں نے بڑ مار دی کہ اپنے شیخ کو اتنا بڑا بتا دیا، لیکن ایک معیار ہے۔ جتنے بڑے سے بڑے نامور اہل اللہ گزرے ہیں، ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہمارے سر کے تاج ہیں سارے، ہم ان کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں۔ سب اچھے ہیں، ان میں کمی کسی میں نہیں ہے، اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بھی اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، کچھ اچھوں میں بہت اچھے ہیں۔ کسی کی سوانح عمری میں مجھے یہ بات بتا دو کہ جو آیا وہ صوفی ہو گیا، صاحب حال ہو گیا، اس کا دل روشن ہو گیا، کوئی ملتی ہے مثال؟ یہ سنت ہے، جو آیا صحابی ہو گیا، مرد آیا صحابی ہو گیا، خاتون آئی صحابیہ ہو گئی۔ ساری تاریخ پڑھ لو یار، ایک رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ملتا ہے، کہیں ملتی ہیں خواتین ذاکر اور صاحب حال اور فنا فی الرسول ملتی ہیں کہیں؟ مرد ملتے ہیں کہ جو آیا کم از کم فنا فی الرسول، فنا بقا جیسے بچوں کو سبق دیا جاتا ہے، اس طرح حضرت نے بانٹا۔ کسی کی سوانح عمری میں مجھے لا کر دکھاؤ۔ ہاں سب نے اس شمع کو روشن رکھا، سب کو ظاہری شریعت کا پابند کرنے کی تلقین فرمائی، تسبیحات عطا فرمائی، وظیفے فرمائے، لیکن 5 لاکھ اگر مرید تھے تو 5 مریدوں کو قلبی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور یہ بھی بڑی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ لوگ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں لوگ نہیں جانتے۔ مجھے اللہ نے بتایا، میں جانتا ہوں، میرے شیخ نے بھی مجھے بتایا، اپنے زمانے کے کتب ارشاد تھے، صاحب منصب تھے۔ دنیا میں کتب کے منصب پر 4 آدمی ہوتے ہیں، 6 ارب میں سے 4 بندے 4 کتب ہوتے ہیں۔ ان 4 میں سے ایک مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، لیکن ان کے وصال کے بعد مجھے ایک بندہ بتاؤ جسے قلم بھی آتا۔ کتنی جماعت مریدین کی تھی ان کی، جسے پوچھو گے تسبیحات پڑھتا ہوگا۔ پھر یہ کام، یہ سنت تھی، جو آیا دربار رسالت میں صحابیت سے، جو صحابہ کے پاس آیا تابعی ہو گیا، عورت تھی یا مرد، جو تابعی کے پاس آیا تبع تابعی ہو گیا، عورت تھی یا مرد، وہاں یہ سنت ختم ہو گئی۔ پھر جو آیا مرید ہوا، چند لوگ ان میں سے صاحب حال بنے، یہ سنت زندہ کی حضرت مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جو آیا دولت قلب سے سرفراز ہوا۔ ہمارے ہاں مساجد میں غریبوں کو پانی بھرنے کی اس پہ لگا دیتے ہیں، اسے پنہارا کہتے ہیں۔ عموماً مساجد کے پنہارے خود بے نماز ہوتے ہیں، گاؤں کے کمی کاری ہوتے ہیں اور خود نماز روزہ نہیں کرتے، مسجد میں پانی بھر دیتے ہیں۔ میں اس بات کا شاہد ہوں، میرا رب جانتا ہے، میں نے حضرت کی مسجد کے پنہارے کو بھی فنا فی الرسول دیکھا۔ مجھے بتاؤ یہ بات کہیں ملتی ہے؟ کسی تاریخ میں کھنگالو۔ اس ہستی نے
اس محراب میں سنگ بنیاد رکھا۔ ساتھ کیسے لوگ تھے؟ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ تھے۔ وہ کہنے لگے حضرت اس کا رخ کہ وہ کعبہ شریف کو تو نہیں ہے۔ لو بھائی نئی بات آ گئی۔ حضرت فرمایا قاضی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ یہیں کھڑے تھے جی، اس کا رخ کعبہ شریف کو تو نہیں ہے۔ حضرت فرمایا قاضی صاحب ذرا غور تو کرو، پھر توجہ کرو۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قاضی صاحب آپ کو غلطی لگ رہی ہے۔ نہیں جی بالکل کعبہ کو نہیں ہے، اس کا رخ حتیم کو ہے۔ تو حضرت نے فرمایا قاضی صاحب حتیم بھی بیت اللہ ہے۔ قاضی صاحب سادہ آدمی تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جب قریش نے بیت اللہ کو شہید کر کے نیا بنایا تھا تو ان کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا۔ وہ مشرک تو تھے، انہوں نے شرط لگائی تھی کہ پیسے وہ دینا جو حلال ہوں، اس پہ حرام نہ لگائیے۔ تو حلال صرف اتنا جمع ہو سکا جس سے یہ چوکور عمارت بنی، اور حتیم جتنا حصہ چھوڑ دیا گیا وہ دیوار بنا دی گئی کہ طواف کرنے والا اس کے بعد طواف کرے۔ یہ حتیم کعبے کا حصہ ہے۔ تو حضرت فرمایا حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اچھا جی، تو حضرت فرمایا قاضی صاحب شرن دور سے سمت کعبہ شرط ہے، عین کعبہ شرط بھی نہیں ہے۔ تو یہ تو عین کعبہ کو ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا رخ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ ساتھ تھے۔ پھر قاضی صاحب فرمانے لگے جب یہ مسجد بن رہی تھی تو یہ بے پناہ کھلی نظر آتی تھی۔ اتنے بڑے بڑے ہال، پھر 2 منزلیں، پھر آگے اتنا ہال، پھر اس کی دوسری منزل، پھر اگلا صحن، اس کی اوپرلی چھت، پھر اتنے 2 منزلیں کمرے دونوں طرف۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں حضرت یہ کم پڑ جائے گی۔ اس وقت کون سوچ سکتا تھا؟ اس بات کو 32 برس بیت گئے، اب یہ کم پڑ گئی۔ آج اس میں اضافے کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ایک وہ افتتاح تھا جو ہمارے سامنے یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیا بندے تھے، کیا جس ہستی کے شاگرد ایسے تھے وہ ہستی خود کیا ہو۔ یہ کس کے دل کا نور ہے جو لاکھوں قلوب کو روشن کر۔ پھر قاضی صاحب نے ایک بات اور کی، حضرت میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کا مرکز ہوگی۔ حضرت نے فرمایا آپ نے یہ بھی صحیح سمجھا۔ تیسری بات قاضی صاحب نے کی، حضرت مجھے نظر آتا ہے یہ مرکز تو قیامت تک جائے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ بھی صحیح سمجھا آپ نے، بس ایک آپ کو وہاں ٹھوکر لگی، باقی آپ کی بات صحیح ہے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، اس بات کا تجربہ کر رہا ہوں کہ یہاں رات کو 9:15 سے 10 پون گھنٹہ جو ذکر ہوتا ہے وہ بین الاقوامی ہوتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر امریکہ کے مغربی ساحل سے لے کر جاپان اور آسٹریلیا تک اور چین سے افریقہ تک ساتھی شامل ہوتے ہیں۔ ابھی تو ابتدا ہے، لیکن اب جن لوگوں نے، جن کانوں نے یہ باتیں سنی تھیں، انہی کی آنکھیں اس کو دنیا کا مرکز دیکھ رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں نا۔ اب اس کے دنیا کا مرکز ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ بین الاقوامی مرکز ہے نا۔ اب عرب شریف میں جو لوگ حرمین کی حدود میں رہتے ہیں ان میں بھی کتنے لوگ ہیں جو رات کو اس مرکز کے ساتھ ذکر قلبی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ نعمت غیر مترکبہ ہے، اللہ کس طرح پہنچاتا ہے۔ صدیوں پہلے بنیاد رکھی،
پھر 300 سال بعد ایک ہستی آئی، پھر اس سے کام شروع ہوا، پھر چلتے چلتے آج کہاں پہنچا۔ اللہ ایسے انشاءاللہ قیامت تک قائم رکھے۔ یہ عام افتتاح نہیں ہے، وہ جو افتتاح ہم نے دیکھا تھا، ہمارے پاس وہ قیامت کو پیش کرنے کا سرمایہ ہے۔ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ یوم حشر ہم کہہ سکیں گے یا اللہ تیرے ایک بندے مقبول بندے نے جب یہ افتتاح کیا تھا تو ہم بھی وہاں موجود تھے۔ یہ ہماری شفاعت کا سبب ہوگا، یہ افتتاح بھی انشاءاللہ سب حاضرین کی شفاعت کا سبب ہوگا۔ یہ کوئی رسمی افتتاح نہیں ہے کہ کسی وزیر اعظم نے تختی لگا دی، نقاب کشائی ہو گئی، کسی کا وظیفہ بن جائے گا یا کسی کو دولت مل جائے گی، نہیں۔ یہ قافلہ وہی قافلہ ہے جسے اس کے میر کارواں نے نہایت مجاہدے سے شروع کیا۔ شیطان بھی بیچارہ شیطان بد نصیب کئی کا، ٹکرے مار مار کر، سر پھوڑ پھوڑ کر، آپ ایک اندازہ کر لیجئے، میری بات یاد رکھ لیجئے، جتنے لوگ اس قافلے سے بچھڑے اس کی 2 وجہ بنی۔ کسی کو اپنی بڑائی کا شوق چرایا، پیر بننے کا شوق بنا، کسی کو اس دینی کام کے وجہ دنیا سمیٹنے کا شوق آیا۔ شیطان نے ان 2 طریقوں سے لوگوں کو توڑا، لیکن قافلے میں ان کے ٹوٹنے سے کمی نہیں، قافلہ بڑھتا گیا۔ جوں جوں آگے بڑھتا جا رہا ہے، کارواں بنتا جا رہا ہے۔ یار کم ہمت بد نصیب لوگ بچھڑتے رہتے ہیں، راہوں میں گرتے رہتے ہیں، ٹوٹتے رہتے ہیں، کوئی عجیب بات نہیں۔ کسی کا کسی شرعی مسئلے پر اختلاف ہو تو سامنے لائے، اتباع شریعت میں کوئی کمی دیکھی تو میں وہاں سے چلا آیا۔ کسی نے خلاف شریعت کوئی کام دیکھا تو چلا گیا۔ یار جن اولیاء اللہ نے 5 لوگوں کو بھی اللہ اللہ کرائی، انہیں دنیا سے الگ کر دیا۔ بعض لوگوں نے شادیاں تک نہیں کی، بعض لوگ گھروں میں واپس نہیں گئے۔ یہ قوت حضرت شیخ رحمۃ اللہ کو اللہ نے ودیت کی تھی کہ نارمل انسانی زندگی گزارے، دفتری کام کرے، کاروبار کرے، شادی کرے، اولاد ہو، دنیا کے سارے کام کرے، اتباع شریعت کو مد نظر رکھے اور فنا فی رسول بھی ہو۔ کہیں ملتی ہے یہ دولت؟ یہ جو آپ لوگ تشریف فرمائے، کون تارک کے دنیا ہے آپ میں سے؟ دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، ایک ہی پابندی ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ سب کام کرو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ ہاں تنہائی میں بیٹھ کر کوئی مجاہدہ کرے تو مشاہدہ ہو جائے گا، کشف ہو جائے گا، بازار جائے گا، لوگوں سے ملے گا، وہ نحوست پڑے گی، مشاہدات نہیں ہوں گے، کشف نہیں ہوگا۔ لیکن کشف مقصود تو نہیں، قرب الہی مقصود۔ مقصود قرب الہی ہے، کشف اللہ تو نہیں ہے، کشف بھی تو غیر اللہ مقصود تو نہیں ہوتا۔ کہیں تاریخ تصوف میں یہ دیکھ کر بتاؤ کہ نارمل انسانی زندگی گزارتے ہوئے اسے فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ نصیب ہو، نہیں ملتا سوائے مولوی اللہ یار رحمۃ اللہ علیہ کے، کہیں نہیں ملتا۔ تو خوش نصیب ہو تم لوگ حضرات و خواتین جنہیں اس دوسرے، یہ 32 سال بعد، آج سے 32 سال پہلے یہ بات ہو رہی تھی، یہی ہم موجود تھے، یہ ساتھی بھی موجود تھے۔
کہ یہ جگہ کم پڑ جائے گی. بہت سے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں جو اس وقت بھی موجود تھے, یہ بات سن رہے تھے. آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جگہ کم پڑ گئی. 32 سال قوموں کی زندگی میں کوئی عرصہ نہیں ہوتا, اور یہ سلسلہ بھی ایک قوم ہے, ایک نیشن بن گئی ہے, تصوف کی ایک قوم بن گئی ہے. قوموں کی زندگی میں تو 32 سال کوئی چیز نہیں ہوتے, لیکن یہ تو اتنی جلدی 32 سال ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اضافے کی ضرورت پڑ گئی, اور اس حال سے 4 گنا اضافہ آگے کیا جا رہا ہے. یہ جو بہت بڑے حال ہم نے بنائے تھے, اس سے 4 گنا اضافہ آگے ہو رہا ہے, اور اس سے آگے اس سے زیادہ جگہ میں نے وقف کر دیا ہے انشاءاللہ, کہ جب کبھی پھر فرصت آئے گی, ہم نہیں ہوں گے, کوئی اور اللہ کا بندہ ہوگا, وہ آگے اضافہ کر دے. انسان کو چلے جانا ہے, لیکن اس مرکز کو رہنا ہے. یہ غزوۃ الہند بھی دیکھے گا, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا جہاد بھی دیکھے گا. اور یہ بھی حضرت نے فرمایا تھا کہ اس جماعت کے لوگ حضرت مہدی کے جہاد میں بھی شرکت کریں گے. یہ تاریخی باتیں ہیں یار, لکھ لو, سینوں میں لکھ لو, ڈائریوں میں لکھ لو, سینوں میں لکھ لو, دلوں پر لکھ لو. اور یہ وہ حقائقیں ہیں جو قیامت میں بخشش کا سبب بنیں گی. یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں, یہ دنیا کی محفلوں کو سجانے کے لیے نہیں ہیں. یہ الحمدللہ یہ وہ روایات ہیں جو بخشش کا, نجات کا سبب بنیں گی. حدیث شریف میں ہے, کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی تخلیق ہی اس لیے ہے کہ کہیں ذکر ہو رہا ہو تو وہ وہاں حاضر ہو جاتے ہیں, تلاش کرتے رہتے ہیں کہیں ذاکرین کا مجمع ہو. حضور اکرم اصدق الصادقین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجلس ذکر, لوگ ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں, ایک فرشتہ کہ وہ دوسروں کہتے ہیں آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, یہاں ذکر ہو رہا ہے. وہ جمع ہونا شروع ہوتے ہیں, وہ ذکر بندے کرتے رہتے ہیں, وہ ایک صاحب پھر پیچھے والی اس کے اوپر سے دیکھنے کی. فرمایا اگر وہ لمبا ذکر کرتے ہیں تو وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر سے دیکھنے کی. ذکر ختم ہوتا ہے, دعا ہوتی ہے, تو واپس ہوتے ہیں اپنے مقام پر, تو اللہ کریم پوچھتے ہیں بھائی کہاں تھے؟ یا اللہ ذکر کی محفل میں تھے, میرے بندوں کو دیکھا. کس کے لیے ذکر کا؟ تیری رضا, تیری چاہ, تیری وہ, تیرے عشق میں پاگل ہو رہے تھے. تو فرمایا, اللہ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا. تو ان میں سے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ سارے ذکر کے لیے نہیں آئے تھے, کچھ ایسے بھی تھے جن کو جو ذکر کر رہے تھے ان سے کچھ کام تھا, اس کام کے لیے آئے تو مجبوراً وہاں بیٹھ گئے کہ اب یہ فارغ ہوں گے تو بات سنیں گے. تو فرماتے میں نے ان کو بھی بخش دیا. ہم قوم, بخاری شریف کے الفاظ ہیں, ہم قوم لا یشکا جلیسہم, یہ وہ لوگ ہیں, ایسی قوم ہے جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا. تو اللہ فرمائیں گے جو اپنے کام سے آ گئے تھے لیکن ذکر میں نے ان کو بھی بخش دیا. یار یہ وہ موقع ہے کہ کوئی ویسے دیکھنے کو آ گیا کہ کیا ہو رہا ہے, وہ بھی بخشا گیا. کمال ہو گیا. تو یہ وہ تاریخی حقیقتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور یہ سب اس آیت کی تفسیر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب ایک دعا ضرور کرو, اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے, اپنی یاد میں موت نصیب فرمائے, اور اپنی یاد میں قبر سے حشر میں کھڑا ہونا نصیب فرمائے. یہ لمحے, یہ ساعتیں, یہ وہاں کام آئیں گی انشاءاللہ. ہم بھی وہیں ہوں گے, آپ بھی ہوں گے, اللہ کی بارگاہ ہوگی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے, شیخ مکرم ہوں گے, اور یہ ساری باتیں
وہاں کام آئیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔